میلاد کی حقیقت، میلاد منانا کیا ہے؟ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ میلاد جو ہم منعقد کرتے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور عوام الناس کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ آپ کے اخلاقیات، آپ کی حسن و جمال اور آپ کی جو ہے وہ معجزات اور کمالات کو بیان کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو روشناس کرایا جاتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ کتنی عظیم اور اعلیٰ ہستی ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں کو یہ چڑ ہوتی ہے اور بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں آیا، یہ تو آپ نے جو ہے وہ نئی چیز بنا ڈالی، دین میں اضافہ کر دیا، اور دین میں اضافہ جو ہے کلو بدعت حرام، کہ ہر بدعت جو ہے وہ حرام اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو مولانا صاحب پھر آپ کو یہ بھی سننا چاہیے کہ آپ جو وہ بچوں کی شادی میں جا کر جو ہے مرغ و مسلم توڑتے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے بچوں کی شادی میں جا کر جو ہے وہ کھانے کھائے، مرغ و مسلم کھائے؟ اس طرح کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا آپ نے جو ہے وہ جہیز کے اوپر کبھی کوئی ایسا بیان دیا کہ جو وہ بچی، غریب بچی جو اپنے بال جو ہے اپنے باپ کے گھر میں سفید کر رہی، جس کا باپ جو ہے وہ بڑھاپے میں جو ہے وہ محنت مشقت کر کے اپنی بچی کے لیے جہیز جمع کر رہے ہیں، جس کا جوان بھائی اپنی عمر گنوا رہا ہے اپنی بہن کی جہیز کے لیے؟ کہ آپ نے کبھی اس بات کو سوچا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا طریقہ یہی تھا کہ شادیاں اسی طرح ہوا کرتی تھی؟ آپ کو تو چاہیے کہ جو ہے آپ اس کے متعلق بات کریں اور اس کے متعلق فتویٰ دیں کہ جو ہے یہ اس طرح کی تقریبات منعقد کرنا کہیں بھی نہیں ہے، ناجائز ہے، بلکہ جہیز کی فرمائش کرنا اور ڈیمانڈ کرنا یہ تو جو ہے وہ حرام ہے۔ مگر آپ کو جو ہے اصل میں جو ہے پریشانی اس بات سے کہ جو یہ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام پر جو جھنڈے کیوں لگائی جاتی ہیں، لائٹیں کیوں لگائی جاتی ہیں، اور جو ہے یہ ایسا کرنا ناجائز اور بدعت ہے۔ اگر ایسا کرنا ناجائز اور بدعت ہے اور جو ہے وہ شرک ہے تو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک جگہ قرآن فرماتا ہے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہیں قرآن فرماتا ہے یاسین و طٰہٰ مزمل و مدثر، کہیں قرآن فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر، کہیں قرآن فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو رب تو جو ہے محبوب کے ذکر کو بلند کرے، اور تم 14ویں صدی کا مولوی صاحب اس ذکر کو مٹانا چاہتے ہو تو ایک بات کو یاد رکھو، قیامت تو آ سکتی ہے مگر ذکر مصطفیٰ نہ بند ہوئے نہ بند ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی سنت ہے۔ قرآن نے جو ہے حضور علیہ السلام کے ذکر کو کر کے یہ بتا دیا کہ جو ہے نبی کا ذکر کرنے ہی میں عافیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے اما عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہ پڑھا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی پوری سیرت جو ہے وہ دراصل قرآن ہے۔ اور اگر میں اس کو یوں کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہی کا نام ہے تب بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ قرآن نے جو ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا جگہ جگہ حضور علیہ السلام کی خصائص اور آپ کی شان کو بیان فرمایا، تو قرآن ہی کا یہ طریقہ ہے کہ حضور کی جو ہے شان کو بیان کرنا۔ اسی طرح جو ہے وہ میں آپ کو میلاد کے متعلق ایک اور دلیل ایسی دوں کہ شاید آپ کو بات یقینی طور پہ سمجھ میں آ جائے کہ جو میلاد مناتا ہے اگر وہ کافر بھی ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو میلاد مناتا ہے اگر وہ کافر بھی ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور جب مسلمان نبی کی شان میں میلاد منائے گا تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ابو لہب کا آپ سب جانتے ہیں، ابو لہب جب مر گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اے لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں اس وقت سے اب تک مجھے کوئی سکون اور اطمینان حاصل نہ ہوا بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں۔ ہاں ایک دن جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے جو ہے اس انگلی سے شہد ملتا ہے جس کو میں چوستا ہوں تو مجھے کچھ سکون ملتا ہے،
تو دراصل بات کیا ہے؟ آخر وہ ایک دن کون سا ہے کہ جس دن اس کو یہ سکون اطمینان ملتا ہے اور یہ جو ہے اس کو اچھے کام کرنے پر صلہ ملتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ابو لہب نے یہ سنا کہ میرے بھائی کیا میرا بھتیجا جو ہے پیدا ہوا ہے محمد، تو اس نے اس خوشی میں جو لونڈی خبر لے کر آئی تھی اس کو اس نے اس اشارے کی انگلی سے آزاد کر دیا تھا۔ آج تک قبر میں اس کو بھی اجر ملتا ہے۔